السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا الرحمن ندوی، محتمیم معہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسراہا دربھنگہ بہار۔ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے ادارے معہد ام المؤمنین میمونہ للبنات میں امام الہند فاؤنڈیشن ممبئی کے زیر اہتمام مدارس و مکاتب، اسکول و کالج کے طلبہ و طالبات کے درمیان آج آل دربھنگہ سیرت النبی کوئز مسابقے کا انعقاد کیا گیا، جس میں الحمدللہ ہمارے یہاں کی 12 طالبات نے حصہ لیا۔ اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ امتحان دینے کے بعد پرسکون ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور تھوڑا سا ادھر دکھائیں گے آپ، ممتحن صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو پیغمبر پور سے تشریف لائے، حافظ احتشام صاحب۔ میں کچھ سوالات کروں گا طالبات سے بھی کہ آپ کا امتحان کیسا گزرا، سوالات کیسے تھے، کیسا امتحان لگا، اور حافظ صاحب سے بھی کچھ سوال کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین اور ناظرات تک جو ہے ایک عمدہ پیغام پہنچے اور علمی ماحول پیدا ہو۔ امتحان سے فارغ ہونے کے بعد اب میں ان تمام طالبات سے سوال کرتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ ان لوگوں نے صحیح پرچہ لکھا یا نہیں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے، آپ اپنا کھڑے ہو جائیے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے ہے، آپ اپنا نام بتا دیں۔ ادیبہ ناظمی بنت محمد ناظم حسین۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت عمدہ جواب تھا آپ کا اور صحیح جواب تھا۔ جی آپ بھی اپنا نام بتا دیں۔ نازنی پروین بنت محمد حیدر علی۔ آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ معہد ام المؤمنین میمونہ للبنات۔ کس کلاس کی طالبہ ہیں؟ درجہ عالمہ ثانیہ میں۔ جی مائک پاس میں۔ جی آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، جواب صحیح ہے بالکل۔ مائک بڑھا دیجیے آگے۔ جی آپ بھی اپنا نام بتا دیں۔ آفرین پروین بنت محمد اشفاق۔ جی مائک کو قریب کیجیے۔ آپ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں کس واقعے کو آسانی سے حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں حجر اسود کے واقعے کو آسانی سے حل کیا۔ بہت خوب، جواب صحیح ہے بالکل۔ جی آپ کا اسم گرامی؟ مائک پاس میں کیجیے اور قریب کیجیے، بلند آواز سے بولیے۔ راحت پروین بنت محمد انصار۔ جی آپ سے سوال ہے کہ 10 نبوی کو غم کا سال کیوں کہتے ہیں؟ جواب کیونکہ اس سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کی وفات ہو گئی۔ بہت خوب، جواب درست ہے۔ جی آپ بھی نام بتائیں اپنا۔ منتشا حجازی بنت محمد الحجازی اسرا۔ جی آپ سے سوال ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ بہت خوب، جواب درست ہے۔ جی آپ بھی اپنا نام بتا دیں۔ رقیہ پروین محمد ارشاد۔ ہاں آپ سے سوال ہے کہ پہلی ہجرت کب ہوئی اور کتنے لوگ تھے؟ پہلی ہجرت 5 نبی کو ہوئی جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ آگے آپ مائک بڑھا دیجئے۔ جی جلدی تھوڑا بتائیں گے، آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ صابرین جاوید بنت محمد جاوید۔ جی آپ سے سوال ہے کہ دار الندوہ کیا تھا اور کس نے بنوایا تھا؟ دار الندوہ ایک مکان تھا، قصی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت کچھ، جواب درست ہے۔ جی آپ کا نام؟ آمنہ خاتون بنت محمد مشتاق۔ جی کس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے؟ 10 نبوی کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔
آپ اپنا نام بتا دیں. صفیہ اختر بنت محمد شمیم اختر. آپ کا سوال کہ فتح مکہ کے بعد کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ جواب حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی تھی. ٹھیک ہے، جواب درست ہے. جی آپ اپنا نام بتا دیں. صابرین پروین بنت محمد اشفاق. جی آپ سے سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ سب سے پہلے مخالفت ابو لہب نے کی. جواب درست ہے. آپ اپنا نام بتا دیں. آصفہ سجاد بنت محمد سجاد. جی آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گزارش کی؟ جواب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ حکم فرمائے تو اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں. بہت خوب، جواب درست ہے. جی ناظرین، تو ہمارے درمیان ابھی جو ہے مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسراء کی طالبات تھی جن سے میں ایک ایک کر کے گاہے بگاہے سوال کر رہا تھا اور تقریباً تمام نے صحیح سوالات کے جوابات دیے ہیں. اب ہمارے درمیان ممتحن صاحب جناب حافظ محمد احتشام صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی ہمارا سوال ہے. سب سے پہلے میں حافظ صاحب کا اس مدرسے میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور حافظ صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہاں کے طالبات نے کس طرح امتحان دیا، امتحان کیسا رہا؟ السلام علیکم. ماشاء اللہ، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہاں پر آنے کے لیے مجھے دعوت دی اور ماشاء اللہ میں اسرا کی سرزمین مدرسہ مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات میں آیا. میں ماشاء اللہ بچیوں کے اندر جو ایک پڑھنے کے شوق و ذوق ہے اور ان تمام بچیوں کے اندر کے جو جذبہ ہے بہت ہی بہتر رہا الحمدللہ. جب میں نے بچیوں کو پرچر دیا تو ماشاء اللہ ایک ممتحن کے ناطے بچیوں نے جو پرچے کے تعلق سے جو باتیں کہی ہے وہ قابل ستائش ہے کہ ماشاء اللہ ہر سوال کے جوابات بچوں کو بہت ذہن نشی اچھی طرح تھا ماشاء اللہ. اور الحمدللہ بچیوں نے جو ٹائم میں نے دیا تھا تقریباً اس ٹائم کے مطابق ہی قبل انہوں نے کہا کہ ہمارا پرچہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. اور یہ اچھی چیز ہے. اور اس طرح کی سیرت جو کیوز ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سال بھر یا تقریباً 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھتے ہیں وہ اس کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس نچوڑ میں بچوں نے بہتر کیا ہے اور انشاءاللہ جب اس پیپر کو جب چیک کیا جائے گا تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. بہت خوب ماشاءاللہ کہ 1 گھنٹے کا ٹائم یہاں کی طالبات کو دیا گیا تھا لیکن غالباً 15 سے 20 منٹ میں یہاں کی طالبات نے تمام سوالات کے جوابات تحریری شکل میں لکھ دیا ہے. اب جو ہے آپ تمام طالبات کی قسمت اور نصیب کو قید کر دیا گیا ہے. اب جو ہے انتظار ہے اس وقت کا جب رزلٹ سنایا جائے گا. تو حافظ صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کب تک انعامی پروگرام کا انعقاد ہوگا؟ جی پہلے یہ بتا دوں کہ تقریباً یہ ایک اس طرح سے کئی سینٹر ہیں جہاں پر بچے اور بچیوں نے شامل ہوئے ہیں اس طرح کی کیوز میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ایک سینٹر اختتام ہو جائے گا تمام سینٹر کا تو انشاءاللہ اس کے بعد کاپی چیک کرنے کے بعد جس طرح سے میرے علم میں ہے اس مہینے کے آخری تک انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا. اور پھر جو انعام ہے ایک پروگرام کی شکل میں انشاءاللہ اس کو منعقد کر کے جو ہمارے قومی ملی کے جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں انشاءاللہ ان کے زیر صدارت میں ان کے زیر مجلس میں دیا جائے. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ اور یہ انعامی پروگرام کس علاقے میں منعقد ہوگا؟ یہ پروگرام دھوسی. چلیے جزاک اللہ شکراً. آپ تمام طالبات کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت محنت کی. اب جو ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں نے کاپی لکھی ہے اس میں جو کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ شکراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.